بڑھاتے ہیں اپنے پروگرام کو آگے اور چلتے ہیں ہمارے اسپیشل گیسٹ کی طرف. ہمارے اسپیشل سیگمنٹ میں ہمیں روزانہ کی بنیادوں پر کوئی نہ کوئی ایسے گیسٹ جوائن کرتے ہیں جو بڑے یونیک ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں, اپنے پروفیشن میں. تو آج بھی جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کو پہلے کرواؤں گا تھوڑا سا, کیونکہ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں, بہت زیادہ اسپیشل ہیں ایز لانگ ایز دا ایجوکیشن از کنسرنڈ. اور کوئی بھی اگر اس تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوتا ہے وہ ان اٹ آف اٹ سیلف بہت زیادہ اسپیشل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ایجوکیشنل مینجمنٹ پوزیشنز کے اوپر فار مور دین 15 ایئرس سرو کیا ہو, جو تیسری بار وی سی لگے, اینڈ وی آر بلیسڈ انف کہ فیصل آباد کو اس دفعہ وہ سرو کر رہے ہیں, اور جی سی یونیورسٹی میں وہ وائس چانسلر کے طور پر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پرسنالٹی ہو از ود می. ان کا تعارف میں آپ کو کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب, جو کہ وائس چانسلر ہیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے, جو کہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں فرام دا ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن سسٹم, نارا انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی, جاپان. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. خیریت سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وی آر بلیسڈ انف ٹو ہیو یو آن دا شو, اور خاص طور پر اگر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, تعلیمی دنیا میں آپ کی بیشتر خدمات ہیں, اور آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہیں گے, بٹ ود دا بیک گراؤنڈ آف یورز ایز ویل. آپ مجھے تھوڑا سا بتائے گا کہ ہاؤ ڈیڈ یو جمپ ان ٹو دا ایجوکیشن سیکٹر. یہ دانستہ طور پر آپ آنا چاہتے تھے ہمیشہ سے, اور ایکسیڈنٹلی اٹ ہیپنس؟ نہیں, یہ میرا جو ایجوکیشن کی طرف آنے کا وہ ایونٹ ہے, یہ پلان تھا. آئی ہیو نیور تھاٹ آف بینگ اینی تھنگ ادر دین اے ٹیچر. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ چھوٹے سے ایک گاؤں کی میری پیدائش ہے, ضلع سیالکوٹ میں, اور ہمارا جو اسکول تھا وہ سنگل ٹیچر اسکول تھا, پرائمری اسکول, جہاں پہ صرف ایک ٹیچر ہوتے تھے. اور وہ جو ایک ہی ٹیچر ہوتے تھے, ان کا جو پڑھانے کا طریقہ تھا, پرائمری اسکول میں آپ کو پتا ہے کہ 5 جماعتیں ہوتی ہیں, تو وہ ایک گروپ کو لیسن دے کے کچھ پڑھا کے پھر دوسرے گروپ میں موو کر جاتے, اور پیچھے اپنی جگہ پہ ایک مانیٹر چھوڑ دیتے جو اسی کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا. تو وہ مانیٹر ایک اسسٹنٹ ٹیچر کے طور پہ, ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتا تھا. تو آئی یوز ٹو بی دا مانیٹر آف مائی کلاس, وہ پہلی سے لے کے تھرو آؤٹ. تو وہاں سے میرا ٹیچنگ کے ساتھ ایک جو ایکسپوئر ہوا یا فرسٹ انٹروڈکشن ہوئی, اور مجھے ہمیشہ لگا کہ میں اچھا ٹیچر ہی ہو سکتا ہوں, اور ٹیچنگ ہی مجھے کرنی ہے. تو دس واز سارٹ آف بائی چوائس, یہ ایکسیڈنٹل نہیں تھا. اور اس پرائمری اسکول سے ختم کرنے کے بعد پھر ایک نزدیکی گاؤں میں مڈل اسکول میں پڑھے, اور پھر گاؤں سے والد صاحب میرے آرمی میں تھے, فوج میں تھے, ان کی مختلف جگہوں پہ پوسٹنگز ہوتی رہتی تھی. تو پھر ہم ان کے ساتھ موو ہو گئے. ہی واز ان جیلم. جب ان کے ساتھ موو ہوئے پھر کوئٹہ گئے. میٹرک میں نے کوئٹہ سے کیا, وہاں پہ ہم تقریباً 3 سال رہے تھے کوئٹہ میں. اور فائنلی ہی واز پوسٹڈ ٹو راولپنڈی. راولپنڈی میں سر سید کالج میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, بیچلرز کیا, اور پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں ماسٹرز اور ایم فل کیے میتھمیٹکس میں. اینڈ دین آئی ہیڈ گاٹ اسکالرشپ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک اسکالرشپ ہوا کرتا تھا, بہت پریسٹیجیس, جو پورے ملک سے 100 لوگوں کو منتخب کر کے, جو سائنسز اور ٹیکنالوجی کے ڈسپلنز میں, جو کہ بہت سارے ڈسپلنز ہیں, تو ان کو بیرونی ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھجوایا جاتا تھا پی ایچ ڈی کے لیے یا ایون ایم فل کے لیے. تو میں نے وہ اسکالرشپ جیتا, اور پھر جاپان جا کے میں نے پی ایچ ڈی کی. اچھا, جاپان کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کو؟ کیا لگتا ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ایجوکیشن سسٹم ان دا جاپان, ان دی ادر کنٹری اینڈ دا پاکستان؟ جاپان بہت مختلف ملک ہے. اگر آپ کو یورپ وغیرہ جانے کا اتفاق ہوا ہو اور پھر یورپ سے آپ جاپان جائیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی ڈپلائمنٹ ہے یا ٹیکنالوجی کا جو ریئل لائف میں استعمال ہے وہ جاپان میں بہت زیادہ ہے. میں تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں, 94 سے 98 کے دوران میں وہاں رہا تھا, اور بے تحاشا چیزیں جو آپ ادروائز تصور نہیں کرتے وہاں آٹومیٹڈ تھیں. ریلوے کا ٹکٹ آپ نے خریدنا ہے, بس کا ٹکٹ خریدنا ہے, آپ نے اس کا کرایہ جمع کروانا ہے, اس کا ایکسچینج جو چینج آپ کو ملتا ہے وہ ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی آٹومیٹڈ تھیں, اور ٹیکنالوجی واز ایٹ اٹس پیک.
اسی طرح سے یونیورسٹیز میں ہماری جو لیبس تھیں، جو موسٹ ریسنٹ ایکوپمنٹ یا موسٹ ریسنٹ سافٹ ویئرز جو ڈیولپ ہوتے تھے وہ آرگنائزیشنز سیمپلز کے طور پہ اسٹڈی کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے یونیورسٹی لیبز میں رکھ دیتی تھیں، جہاں پہ آپ کو پھر لیٹسٹ ایکوپمنٹ کے ساتھ، لیٹسٹ سافٹ ویئرز کے ساتھ ایکسپوجر ملتا تھا. آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ٹیسٹ کرتے تھے اور سیکھتے تھے ان سے. تو بہت ایڈوانسڈ اور انڈسٹری کے ساتھ بہت کلوز لائزن یونیورسٹیز کا رہتا تھا. یعنی اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ موسٹلی انڈسٹریل پرابلمس کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے تھے. کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بہت زیادہ سٹبرن ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تبدیل ہونی چاہیے، آئی وانٹ ٹو چینج دس ون تھنگ ان دا ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان؟ ایک تو ہمارا خیال ہے کہ جو بہت فکسیشن ہے بہت ساری چیزوں میں، بہت ہارڈ کوٹیڈ پری ریکس ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اور تھوڑا سا مختلف ہوا تو پھر کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت سخت ہیں. اور وہ کنڈیشنز شاید اس لیے سخت ہیں کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم کا سائز ہے وہ پاپولیشن کے سائز کے ساتھ پروپورشنیٹ نہیں ہے. آئی مین یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو اگر 1000 داخلے ہونے ہیں تو 10,000 لوگ اپلیکینٹس ہیں یا 20,000 لوگ اپلیکینٹس ہیں. تو وہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا بہت زیادہ گیپ ہے، اس کی وجہ سے شاید ہمیں بہت زیادہ کنڈیشنز لگانی پڑتی ہیں، اور ان کنڈیشنز کی وجہ سے بہت ساری جو فریڈمز ہونی چاہیے، جو آپشنز اویلیبل ہونی چاہیے، وہ کرٹیل ہو جاتی ہیں. وہ ایک ان نیچرل پروسیس ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک معاملہ ہے ہمارا. اور پھر جو ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ ہے، وہ گیپ بیسیکلی پھر انڈسٹری میں جو جابز اور ایجوکیشن کا آؤٹ پٹ ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کا گیپ ہے. یعنی گریجویٹس جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں ان کی امپلائمنٹ کی اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو یہ جو ڈفرینٹ جگہوں پہ امبیلنسز ہیں وہ ہمارے بہت سارے معاملات کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں. اچھا، آپ کے سورسز ہوتے ہوئے، آپ کے اختیارات ہوتے ہوئے، آپ جی سی یونیورسٹی کے اندر کون سی چینجنگز لے کے آنا چاہ رہے ہیں، تبدیلیاں لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو پہلے سے وہاں پہ موجود تھی، ان کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ جی سی یونیورسٹی کے اندر چینج ہونا چاہیے؟ میں ایک تو جو ہمارا ٹیکنالوجی کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے ہے اس کو میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا جو فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم ہے یا اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اپنی انسٹیٹیوشنل ایفیشنسی کو امپروو کر سکتے ہیں اور بہت سارے جو پروسیسز ان ایفیشینٹ ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں. تو ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ ہم ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کنسالیڈیٹ کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے ان ٹرمز آف نمبر آف اسٹوڈینٹس. ہمارے پاس آن کیمپس جو اسٹوڈینٹس کی تعداد ہے وہ بھی بہت جو پاکستان میں بڑی یونیورسٹیوں کے ساتھ میچ کرتی ہے. وی آر امنگ اے فیو لارجسٹ یونیورسٹیز ان دا کنٹری. پھر ہمارے ساتھ بہت سارے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنس ہیں، اور ان ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنس کے جو پروسیسز ہیں، جو سسٹمز ہیں، وہ بہت ان ایفیشینٹ ہیں. یعنی ان کا ہمارے ساتھ جو انٹریکشن ہے یونیورسٹی کے ساتھ وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے. اس لائزن کو مضبوط کرنا، اس لائزن کو بھی مضبوط کرنا ہے اور ان کے پروسیسز کو بھی ہم نے ایفیشینٹ بنانا ہے تاکہ ہم وقت کا جو ضیاع ہے اسٹوڈینٹس کا، جیسے ایگزامینیشنز ہو جاتے ہیں اور ایگزامینیشنز کے بعد رزلٹ ڈکلیئر کرنے میں ہمیں بہت وقت لگتا ہے کیونکہ ان کی جو مارکنگ کے پروسیسز ہیں، رزلٹ کی ٹیبولیشن کے پروسیسز ہیں اور باقی جو پروسیسز ہیں وہ سلو ہیں تھوڑے سے. تو ہم اپنے پروسیسز کو ایفیشینٹ بنانے میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں تاکہ وقت کے ضیاع کو روکا جا سکے اور کوالٹی کو امپروو کیا جا سکے. اچھا، مجھے سر یہ بتائے گا کہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے، کسی بھی ایجوکیشن تعلیمی ادارے کی ڈگری کو مضبوط کون سی چیز بناتی ہے، لیکن اس کی ڈگری کی ویلیو ہو؟ اچھا، آپ نے اس یونیورسٹی سے، فلاں یونیورسٹی سے کیا، لائک دس از ویری اسٹرانگ ڈگری، تو کون سے ادارے کی چیزوں کو مضبوط بنانے والے کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا ایلیمنٹ تو یہ ہے کہ آپ کا گریجویٹ انڈسٹری میں جب جاتا ہے یا پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے تو وہ وہاں پہ کیسے پرفارم کرتا ہے، کیا وہ ڈیلیور کرتا ہے. تو اگر اس کے پاس اچھی سکلز ہیں، اچھا نالج ہے، اچھے ایٹیٹیوڈز ہیں اور وہ اپنے ارد گرد ایک اچھا ماحول بناتا ہے، جس آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے اس کی سکسیس کو انہینس کرتا ہے، تو وہ آپ کا برانڈ بلڈ کرتا ہے اور وہیں سے آپ کی ڈگری کی ویلیو جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. تو اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن کے اندر اس کی ٹریننگ کس طرح سے کی ہے، اس کو کیا ایکسپوجر دیا، ہمارے اساتذہ کا اپنا ایکسپیرینس جو ہے لائف کا ہے، پریکٹیکل لائف کا، وہ کس طرح کا ہے،
اور کیا اس ایکسپیرینس کو وہ آگے ڈسمینیٹ کر پائے, اسٹوڈینٹس کی اسکلس کو ڈیولپ کر پائے, ان کے بیہیویئرس کو ڈیولپ کر پائے. ہمارے ہاں اس وقت جو ایک بڑا ایشو ہے وہ اسکلس کا تو چلے ایک ڈیفیسٹ جو ہے سو ہے, مگر بھی بہت بڑا ایشو ہے. یعنی ہمارے جو اساتذہ بھی ہیں یا اسٹوڈینٹس بھی ہیں, ان کے آپس کے انٹریکشنز بہت وہ جتنے اسموتھ ہونے چاہیے اتنے اسموتھ نہیں ہے. وہ ایک اسٹیریوٹائپ جس طرح ایک کنیکشن ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے. اس کو ڈیولپ کرنے کی, اس کو اسٹرانگ بنانے کی, ان بانڈس کو, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بانڈس کو مضبوط بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ہونے کا, ان کی ایگزسٹنس کا مزید بھی فائدہ اٹھائیں گے اب, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. سٹی ایٹ 10 میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم موجود ہیں, ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. وائس چانسلر ہیں فیصل آباد جی سی یونیورسٹی کے, اینڈ وی ہیو این آنر کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور تعلیمی معاملات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تعلیم کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جی سی یونیورسٹی کام کر رہی ہے, اور اس کو کس طرح سے کام کیا جاتا ہے, اس کا فلو کیا ہے؟ جی, ہم ریسرچ پہ تو بہت کام کر رہے ہیں, اور ہماری ریسرچ آؤٹ پٹ یا ریسرچ پروڈکٹیوٹی یونیورسٹی کی بہت اچھی ہے, اور پچھلے کئی سالوں میں بہت سگنیفیکینٹ اس میں گروتھ ہوئی ہے, کوالٹی میں بھی کوانٹٹی میں بھی. لیکن ریسرچ کا جو ہمارا اوور آل جو ایک ڈیفیسٹ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ انڈسٹری ہماری اس سٹیج پہ نہیں ہے, انڈسٹری ہماری اس طرح سے ڈیولپڈ نہیں ہے کہ وہاں سے نیڈ کریٹ ہو رہی ہو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کی یا لیٹسٹ جو سائنٹیفک پرنسپلز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی, تو وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتی انڈسٹری کے ساتھ, بیکاز انڈسٹری از مچ بیہائنڈ, وہ کٹنگ ایج پہ نہیں ہے. لیکن ادروائز یونیورسٹیز میں ریسرچ کی ہمارے ہاں بھی اور جگہوں پہ بھی کوانٹیٹیو بھی اور کوالٹیٹیو بھی بہت پروگرس ہوئی ہے. اچھا, یہ آپ نے بتایا نا کہ ایک اداروں کے ساتھ جو لائزن ہے مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج کو جو ہے وہ کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے؟ واٹ آر دا اسٹیپس؟ دیکھیں, ایک تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اوور آل ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. آپ آئسولیشن میں بہت زیادہ پروگرس نہیں کر سکتے. تو اوور آل جو ایکو سسٹم ہے, یعنی جو نالج آپ کریٹ کر رہے ہیں, اس نالج کی یوٹیلیٹی آپ کے ارد گرد کے ماحول میں کیا ہے, کیا وہ اس نالج کو لے کے اس کے اوپر کوئی پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں, کوئی سروسز ڈیولپ کرتے ہیں, کسی طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن ہوتی ہے, اور یہ کنٹینیوس سپلائی اور ڈیمانڈ کی چین بنتی ہے جس میں پھر پروگرس ہوتی ہے, ترقی ہوتی ہے. تو وہ چونکہ نہیں ہے اس طرح سے, انڈسٹری ہمارے ہاں اتنی ڈیولپڈ نہیں ہے, اتنی ماڈرن نہیں ہے, تو وہ چین بن نہیں پا رہی. لیکن ادروائز جیسے آپ نے کہا انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیجز, تو جن ایریاز میں انڈسٹری کے ساتھ لنک کر کے کنیکٹ کر کے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں. اب جیسے ہم یہ میس کام کی ہی بات کر رہے تھے, تو میس کمیونیکیشن کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت کلوزلی کنیکٹڈ ہے ود دا ہیپننگز ان دا میڈیا اراؤنڈ اس. چینلز کو ہیومن ریسورس بھی سپلائی کر رہا ہے, چینلز کو باقی جو اس کے جو نیڈز ہیں, کمپوننٹس ہیں, ان میں بھی اچھی اسٹوڈنٹس آر ایون فیملیئر ود دی نیمز آف دی رپورٹرز اینڈ جرنلسٹ جو فیصل آباد میں کام کر رہے ہیں, تو وہ ریئل ٹائم میں ان کو وہ چیزوں کا پتہ ہے. اسی طرح سے جہاں جہاں کوئی کلوز کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے وہاں پہ تو وہ ہے, جہاں پہ انڈسٹری اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہے یا اس طرح سے کلوزلی کنیکٹڈ نہیں ہے, وہاں پہ تھوڑے سے ایشوز ہیں. بٹ وی آر ورکنگ. لگتا ہے کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے, اپیکس باڈی ہے, دے کین کنیکٹ یو ود دی ادر انڈسٹریز, ایپٹا میپ, بوما, پی ٹی آر اینڈ آل دیٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہمارا ایک کنٹینیوس لیزن ہے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ابھی اگلے 2 دنوں میں, اسی ہفتے میں میرے پاس فیڈمیک کے چیئر پرسن جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں, یا جو پولٹری ایسوسی ایشن کے وہ ہیڈ ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. سو وی آر ٹاکنگ ود ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کہ کس طرح سے ہم ان کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, ہمارے ایکسپرٹس ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک کنٹینیوس لیزن تو ہے, اور اس کو ہم فردر اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پر ایک کار فیکٹری کے اندر کام کرنے والا انجینئر, ایک جو اپلائیڈ میکینکس ہے, وہ جب کسی یونیورسٹی کے اندر جاتا ہے اور وہاں کا نصاب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ پہلے 4 چیپٹر تو فضول ہیں,
اصل بات کرنے کی تو 5ویں چیپٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو یونیورسٹیز کا کریکولم ہے, جو نصاب ہے, اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے, کیونکہ اٹ ہیز بین آبسولیٹ, اب اے آئی ہے, اور جدت کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں اس میں بھی جدت لانے کی ضرورت ہے. نہیں, یقیناً یہ تو دیکھیں کنٹینیوس پروسیس ہے. نصاب جو بھی آپ پڑھاتے ہیں, نہ صرف نصاب کی بات ہے بلکہ اس کو ڈیلیور کرنے کے جو میکنزمز ہیں, جو ٹیکنیکس ہیں, وہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ اس کے اندر آپ تبدیلیاں لاتے ہیں, اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں. مگر جہاں تک بات ہے کہ کچھ چیپٹرز وہ ارریلیونٹ محسوس ہوتے ہیں, یہ ایسے ہے کہ جیسے اگر آپ نے فرض کریں ایک کرکٹر کو ٹرین کرنا ہے تو آپ اس کو ہر وقت کرکٹ نہیں کھلاتے. آپ نے اس کو مسکولر اسٹرینتھ بھی دینی ہے, آپ نے اس کے ڈائٹ پلانز بھی دیکھنے ہیں, آپ نے تو اس کو بہت ساری مختلف جہتوں کے اوپر آپ ٹریننگ دیتے ہیں. بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو کروائی جا رہی ہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہے, مگر ایسا نہیں ہوتا. ان کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ کو سوچنا سکھانا ہے, آپ کو پلان کرنا سکھانا ہے, آپ کو اور بہت سارے جو الائیڈ ڈسپلنز ہیں یا الائیڈ جو ایریاز آف نالج ہیں ان کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اپ ڈیٹ کرنا تو ایک ریگولر کنٹینیوس پروسیس ہے. وی کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. وہ نیشنل لیول پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے سے بھی ہماری کریکولم ریویو کی کمیٹیز بنی ہوئی ہے جو ہر سال 2 سال کے بعد کریکولم کو ریویو کرتی ہیں, نئی چیزیں اس میں ایڈ کرتی ہیں. اور پھر آپ نے اس کو ان فیسلٹیز کے ساتھ بھی لنک کرنا ہوتا ہے جو فیسلٹیز آپ کے پاس اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہیں. آن گراؤنڈ آپ کے پاس لیبز کیسی ہیں, آپ کے ٹیچر کی ٹریننگ کیسی ہے, یا جو باقی معاملات ہیں, تو ان کے ساتھ بھی پھر آپ نے کنیکٹ کرنا. تو وی کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس کے تحت چل رہا ہوتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائے گا کہ فیصل آباد کی جو جی سی یونیورسٹی ہے, واٹ آر دے پلاننگ فار دا فیوچر؟ اگر ہم فور کاسٹ کریں آفٹر 5 years, ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ اگر آپ ہیں, اگر اف یو آر, آپ کی اپنی لائن جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اور ٹیکنالوجی کو اگر کوئی کامرس سے ریلیٹڈ ہوگا وہ اکانومی کے اوپر فوکس کرے گا. سو وٹ ڈگری یو آر فوکسنگ آن؟ لائک آپ کسی اسپیسیفک ڈگری کو لے کر چلنا چاہتے ہیں آگے, یا اوور آل جو آپ چاہتے ہیں کہ تمام کی تمام ڈگریز جو ہیں وہ ایکولی آگے گرو کریں؟ ایک تو میں نے جیسے بتایا کہ ہم جو اپنے پروسیسز کی ایفیشنسی کے لیے اور ان کی کوالٹی کے لیے ہم ٹیکنالوجی کی ڈپلائمنٹ چاہتے ہیں. صحیح. دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی ہماری ٹیچنگ کے پروسیسز کو بھی بہت ریولوشنائز کر رہی ہے. یعنی ٹیچنگ اٹ سیلف از بینگ افیکٹڈ بائی دا ٹیکنالوجیز دیٹ آر کمنگ ان دا مارکیٹ, جو ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب اے آئی فار ایگزامپل آپ کے ہر معاملے کو ٹیچنگ سے لے کے ریسرچ اور ہر طرح کی چیزوں کو وہ افیکٹ کر رہی ہے. سو ہم کس طرح سے نئی ٹیکنالوجیز کو اپنے سسٹم کے اندر, اپنے پروسیسز کے اندر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے اپنے جو ٹیچنگ کے پروسیسز ہیں ان کو انہینس کر سکتے ہیں. اس پہ ٹیچرز کو بھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی انہینس کرنے کی ضرورت ہے, اس میں انویسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے, نئی ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو جو اوور آل ماڈرنائزیشن کی ایک ایفرٹ ہے سارے کے سارے سسٹم کو, اس میں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بہتر بنا سکیں اور ریلیونٹ رہ سکیں. دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. یعنی ہم انفیکٹ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آج سے 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد دنیا ہمارے ارد گرد کی کس طرح کی ہوگی. اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو ایک انپریڈکٹیبل ورلڈ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اور خاص طور پہ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ کریں گے, اٹس این آئرنی کہ جو آج ہم ان کو چیزیں پڑھا رہے ہیں ہو سکتا ہے گریجویٹ کرنے تک وہ آبسلیٹ ہو چکی ہوں. تو آپ نے ان کو اسپیسیفکس کے اوپر ٹرین نہیں کرنا کہ یہ ٹول سیکھ لو, یہ ٹول سیکھ لو. آپ نے ان کو پرنسپلس کے اوپر ٹرین کرنا ہے سو دیٹ دے کین دیم سیلف. یعنی لرننگ کا یا ٹیچنگ کا جو بہت بڑا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یو انیبل یور اسٹوڈینٹس ٹو لرن دیم سیلف. جو نئی چیزیں دنیا میں ایگزیکٹلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وٹ آئی تھنک کہ جو اسٹوڈنٹ پڑھائی کے دوران سیکھ رہا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہم ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے 2 سال بعد وہ اپلیکیبل ہوگی مارکیٹ میں یا نہیں ہوگی. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو ایک لارجر پرسپیکٹو میں جو ہے سکھایا جائے. ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور پروفیسر صاحب از ہیونگ اے ویژن ٹو ڈو سو. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक जी. प्रोफेसर डॉक्टर रऊफ आजम हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी. उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. और मैं सर जानना चाहूंगा कि आपके जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जो फैकल्टी है उसकी खसूसियात क्या हैं और आप कौन से एरिया पे उनके ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं कि ये फैकल्टी की इम्पोर्टेंस और खसूसियात जो मजीद पॉलिश होनी चाहिए, मजीद बढ़नी चाहिए? आप हमारे टीचर्स की बात यस कर यस रहे यस. हैं. टीचर्स की खसूसियात हैं, आई मीन वी हैव अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस. अपने अपने सब्जेक्ट्स में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से उनकी डिग्रीज हैं और फिर एक मुसलसल उनका उन यूनिवर्सिटीज के साथ इन वन वे और द अदर उनका कनेक्शन है. वो रिसर्च के लिए जाते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं उनके साथ. तो वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेन्ड फैकल्टी है हमारे पास. और जहाँ कहीं कोई कमी है वहाँ पे भी हम उन गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगे कि हमें अच्छे ट्रेन्ड दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए टीचर्स जो है वो मुयस्सर हूँ और उनका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो. आपका एक्सपीरियंस 3 बार रह चुका है वाइस चांसलर. तकरीबन हाँ जी 3 महीने हुए. तो हाउ डू यू सी द फैसलाबाद सो फार? फैसलाबाद बहुत एंटरप्राइजिंग सिटी है. फैसलाबाद के लोग बहुत एंटरप्राइजिंग लोग हैं. जान है हमारी यहाँ की जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की भी और बाकी भी. तो फैसलाबाद इज वाइब्रेंट, अच्छा है. और एक अदारा जहाँ पे मैं हूँ ये एक बड़ा यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल है. यकीनन है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है. अच्छा, तो आप देखते हैं कि बच्चों को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें अमूमी तौर पर ज्यादा बच्चों की कंप्लेन्स क्या होती हैं? आपको लगता है कि ये कंप्लेन जो है ना, एक कंप्लेन मुझे बार बार रिपीटेडली आती है, व्हाट दैट वन कंप्लेन इज अबाउट रिगार्डिंग देयर स्टडीज? नहीं, अभी तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐसी कंप्लेंट्स मिली नहीं है. स्टूडेंट्स आर बिजी इन देयर वर्क, काम कर रहे हैं और कोई ऐसी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स कि मैं उनको कैटेगराइज कर सकूं कि ये ऐसे है वैसे है, वो उस तरह की चीजें नहीं है. बाकी छोटे छोटे इश्यूज हैं हमारी, चूंकि यूनिवर्सिटी में इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन रही है, एक टेम्परेरी मैनेजमेंट रही है फॉर लॉन्ग पीरियड. उसमें बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं, बहुत सारे काम नहीं हो सकते. तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, कहीं पे पीने के पानी का कोई प्रॉब्लम है या इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह के छोटे, तो वो बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उस तरह की कोई सिग्निफिकेंट कोई कंप्लेन मेरे पास नहीं आई अभी तक. ओके, राइट. अच्छा, ये भी बताएगा कि स्टूडेंट्स को हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज अवेयरनेस सभी सर्वकर्मियां जो हैं वो कौन सी ऑफर कर रहे हैं और खासतौर पर हमारे इदारे में जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ऑफर की जाती हैं? हम देखें, एक तो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन करवाते हैं बहुत रेगुलर बेसिस पे, जो इंडस्ट्री में या प्रैक्टिकल लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग हैं, अच्छी पोजीशंस में लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके साथ हम उनका रेगुलर इंटरेक्शन करवा रहे हैं. और आप देखते होंगे कि हमारी हर रोज 2-4 इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो चल रही होती हैं, जहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, उनके साथ स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और उनके ख्यालात से मुस्तफीद होते हैं. उसके अलावा भी रिसेंटली ये जैसे ये ड्रामा और सिंगिंग और इस तरह की चीज़ों में हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और अच्छे इनाम जीते हैं. फिर थोड़े दिन पहले हम अपने आर्ट और डिज़ाइन के बच्चों के लिए हमने एक रिनाउंड कैलीग्राफर को बुलाया हुआ था, उनकी वर्कशॉप करवाई हुई थी. स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. सो किस्म किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं. इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं जिनके मुख्तलिफ डेज मनाए जाते हैं या मुख्तलिफ उनके ऐसी इवेंट्स मनाए जाते हैं, उसकी अवेयरनेस के हवाले से उन इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर डिबेट किए जाते हैं और लोगों बच्चों को, स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाता है. क्लाइमेट के ऊपर हो या फूड सिक्योरिटी के ऊपर हो या बाकी. तो मतलब करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सारी एक्टिविटीज का एक कॉम्बिनेशन जो है वो चल रहा होता है. और इनफैक्ट कामयाब होने के लिए स्टूडेंट्स को वो जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड अराउंड देम, वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है ताकि वो इश्यूज को रिसोर्सेज के साथ, रिसोर्सेज को अपॉर्चुनिटीज के साथ और मुख्तलिफ चीजों को कनेक्ट कर सके और उनसे फिर वो वर्केबल मॉडल्स जो है वो बना सके अपनी लाइफ के लिए भी और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के लिए भी. कोई ऐसा ख्वाब जो आप देखते हो फॉर द एजुकेशन सिस्टम
جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ پورا نہیں ہو پایا, جو آپ کو لگتا ہو کہ پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم یہ والا جو خواب تھا نا میرا, یہ نہیں میرا پورا ہو پایا؟ دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی بات کی جا سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک جو آئیڈیل ایک ماحول ہے اپنے ارد گرد وہ کریٹ کر سکیں. فار ایگزامپل ہمارا ایک بہت بڑا ہینڈی کیپ ہے, سمجھا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز یا کالجز جو ہیں وہ اپنے ایک آئیلینڈز کے طور پر ایک ایکسٹرا آرڈینری انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, مگر ہم وہ نہیں کر سکتے. ریالٹی یہ ہے کہ ہماری دیواروں کے باہر کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے, خود ہمیں بھی امپیکٹ کرتا ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. یعنی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتا ہے, لیکن سیکھنے کے لیے اس کا موٹیویشن یہ میں نے ایسی چیزیں سیکھنی ہے جو مجھے زندگی میں کامیاب کریں گی, اور زندگی جو ریئل لائف ہے دیٹ از آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف دا یونیورسٹی. تو وہ جو آؤٹ سائڈ دا باؤنڈریز آف دا یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہمارا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے, وہاں پہ ماحول کس طرح کے ہے, وہاں پہ کون سے بیہیویئرز سکسیڈ کرتے ہیں, وہاں پہ کس طرح کے ایکشنز جو ہیں وہ سکسیڈ کرتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ سیٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں کہ میں نے کیا سیکھنا ہے. تو ہم ان چیزوں کو یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول کو کتابی ماحول کے ساتھ الائن نہیں کر پاتے, یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے, ہماری طاقت نہیں ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے, یعنی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایک ایسی سوسائٹی بلڈ کر سکیں جو کتاب میں جس کی ہم بات کرتے ہیں. اور وہ تبھی ہو سکے گی مجھے لگتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ جو پڑھتا ہے یونیورسٹی کے اندر یا تعلیمی ادارے کے اندر اس پڑھے ہوئے کو جا کے اپلائی بھی کرے اپنے پروفیشنل لائف کے اندر. وہ بھی اپلائی کرے, اور دوسرا یہ کہ جو سوسائٹی کا کنسٹرکٹ ہے نا اس میں ٹیچنگ ایک سپورٹیو رول ہے. لرننگ یا ایجوکیشن یا ٹیچنگ یہ ایک سپورٹیو رول کے اندر ہے. یعنی ہم ایک سوسائٹی کے خد و خال بناتے ہیں کہ کس طرح کا معاشرہ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر اس معاشرے کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں, ایک انفراسٹرکچر ایک انوائرمنٹ بناتے ہیں, اور لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکے ہم تعلیم دیتے ہیں. بالکل. اینڈ دا اینڈ جو رہتا ہے وہ سارا اسٹوڈنٹ کی اپنی ایفرٹ بھی ہوتی ہے کہ اس نے خود جا کے پریگمیٹیکلی جب اس نے لائف میں جانا ہے تو کس طرح سے ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو بنا کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں. سر مجھے بتائے گا کہ ہم وی آر لیونگ ان ٹائمس کی جہاں پر ہمارے ایکسس میں ہے یہ سوشل میڈیا, اور اٹس ایوری تھنگ از یور ہینڈ, اور آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, یو آر آپریٹنگ اٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ سب کچھ ہو ود دا 4G اور یو آر گیونگ اٹ ٹو ینگسٹرز, اور وہ جس طرح کا مرضی چاہے بزنس جو ہے وہ اس طرح کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ ای کامرس کر سکتے ہیں, وہ کسی طرح بھی جا سکتے ہیں, وداؤٹ ڈگری بھی جا سکتے ہیں. سو واٹس دا امپورٹینس آف دا ڈگری ان دا ٹائمز آف دا سوشل میڈیا؟ دیکھیے ڈگری جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک سرٹیفکیٹ رہا ہے اس چیز کا جو آپ نے سیکھی ہے. یعنی آپ نے کچھ صلاحیتیں ایکوائر کی ہیں, کچھ ٹیکنیکس ٹریکس کچھ سیکھی ہیں, کچھ نالج حاصل کیا ہے, اور کوئی ایک ادارہ ہے جو اس کو ٹیسٹ کر کے تو آپ کو سرٹیفائی کرتا ہے. سو ڈگری جو ہے اس کی حیثیت ایک سرٹیفکیٹ کی ہی ہے, سرٹیفکیشن آف وٹ یو ہیو ڈن. اور فار ایگزامپل آپ کو اگر ہم نے کسی جاب کے لیے ٹیسٹ کرنا ہو تو ہم ایویلویٹ نہیں کر سکتے, یعنی انڈیویجولی ایویلویٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس کیا نالج ہے, کیا اسکلس ہے, کتنی قابلیت ہے. تو ہم اس کو آپ کے ایکسپیرینس سے کہ کس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے, کس پوزیشن پہ کام کیا ہوا ہے, کس ادارے سے آپ پڑھے ہوئے ہو, کون سی ڈگری آپ کو ملی ہے, تو وہ ہماری مدد کرتا ہے یہ کانفیڈنس بلڈ کرنے میں کہ آپ کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جن کا آپ دعویٰ کر رہے ہو. تو سرٹیفکیٹ کی صلاحیت تو اتنی ہی ہے, اصل تو ویلیو آپ کی اسکلز کی, آپ کے نالج کی, آپ کی صلاحیتوں کی ہی ہے. اگر ہمارے پاس اس ادارے سے جس نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے بہتر صلاحیت ہو یہ جج کرنے کی کہ آپ کی قابلیت کیا ہے, تو ہم اس کے سرٹیفکیٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے اور ہم خود جج کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب ود دا اویلیبلٹی آف ٹیکنالوجی جو بہت سارے بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے گوگل ہے یا جیسے اور ادارے ہیں, ان کے پاس وہ قابلیت ہے, وہ صلاحیت ہے کہ وہ یونیورسٹیز کی نسبت بہتر طور پر کم وقت میں کم کاسٹ میں آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں,
اینڈ دے کین دیم سیلوز لرن ہاؤ ایبل یو آر. وہ آپ کو ٹاسک دے کے, پروجیکٹس دے کے, تو وہ کہتے ہیں نہیں سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, یعنی کسی اور کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرٹیفکیٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, سرٹیفکیٹ کی جو اہمیت تھی وہی ابھی بھی ہے. لیکن اگر میں آپ کو خود جج کر سکتا ہوں آپ کی قابلیت, کوئی اور شخص ہوگا جس کا علم کم ہے, جس کا تجربہ کم ہے, تو وہ جج نہیں کر سکے گا. یا میں ایک پروفیشنل ہوں, میں آسانی سے جج کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں جی مجھے انٹرویو کروا دیں اینڈ آئی نو دا پرسن, آئی ڈونٹ نیڈ دا سرٹیفکیٹس, آئی ڈونٹ نیڈ دا ڈگریز. تو صرف اتنا ہی فرق ہے. اس کو اگر ہم کمپلیکیٹ کریں گے اور مس انڈرسٹینڈ کریں گے یا مس لیڈنگ پرسپشنز ڈیولپ کریں گے تو اصل اہمیت ہمیشہ سے آپ کی سکلز کی, آپ کی صلاحیت کی ہی رہی ہے. اچھا, اسٹوڈینٹس جو کہ ایک اسٹرگلنگ دور میں ہوتے ہیں اینڈ دے آر آلموسٹ اباؤٹ ٹو جمپ ان ٹو پریکٹیکل لائف, جب وہ اپنی ڈگری کو اینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو دے آر لوکنگ فار دا پروفیشنلز کہ میری فیلڈ کے اندر پروفیشنلز کیا کیا کام کر رہے ہیں, کتنا پیسہ کما رہے ہیں. تو ان کے بعد ان کو اس نوعیت کے پروفیشنلز ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو کمانا تو پیسہ ہے نا, وائی ڈونٹ یو جسٹ جمپ ان ٹو دا پروفیشنل لائف اینڈ forget about the degree. ڈگری کیا ہے, اٹس جسٹ اے پیپر. اور ایک یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جا رہا ہے سلولی بٹ ناٹ شیور. یہ ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کتنی ضرورت ہے کہ ڈگری از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, کیونکہ جو آپ نے فارمولاز پڑھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کے پریکٹیکل پریگمیٹیکل لائف کے اندر اپلائی نہیں ہوں گے, لیکن اس دوران اس فارمولا کو سالو کرتے ہوئے جو پرابلم سالونگ کے اسکلز آپ سیکھ رہے ہیں, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو فار دا ریسٹ آف یور لائف. دیکھیں, جو یونیورسٹیز میں ہم تعلیم دیتے ہیں اس کا مقصد صرف لائیولیہڈ نہیں ہوتا. تعلیم کے بہت سارے مقاصد ہیں. تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ذمہ دار شہری بنانا ہے. تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ خود اپنی ویل بینگ کا بہتر طور پر انتظام کر سکے. اور آپ ایسی بہت ساری مثالیں دیکھیں گے کہ جو کم تعلیم یافتہ لوگ مختلف پیشوں میں کامیاب ہوئے, چاہے وہ کھیل ہو, چاہے وہ اداکاری ہو, چاہے وہ کوئی آرٹ ہو, بغیر تعلیم کے کامیاب ہوئے, لیکن وہ اپنے فائنینشیلز کو مینج نہیں کر سکے یا اپنی زندگی کی جو ہیپینس ہے اس کو مینج نہیں کر سکے. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک ہیوج کامیابی کے بعد بھی وہ بہت میزریبل اینڈنگ ان کی ہوئی یا پرابلمس ہوئے. تو تعلیم کا صرف ایک مقصد لائیولیہڈ نہیں ہے, تعلیم کے ملٹیپل پرپزز ہیں, ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر صرف آج کی یا امیجیٹ جو آپ کا فیوچر ہے اس کے لیے پریپیئر نہیں کرتی تعلیم آپ کو. تعلیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد آپ کی آنے والی زندگی میں جو بہت ساری چیزیں آئیں گی وہ بھی ان کے لیے بھی آپ کو پریپیئر کر سکے. سو تعلیم یافتہ شخص ایک بہتر پیرنٹ ہوگا, تعلیم یافتہ شخص ایک بہتر سٹیزن ہوگا, تعلیم یافتہ شخص اپنے وسائل کو بہتر طور پر استعمال کرے گا, اپنی خواہشات کو, اپنی ذمہ داریوں کو, اپنے حقوق کو بہتر طور پہ بیلنس کر سکے گا. تو تعلیم صرف اور صرف لائیولیہڈ نہیں ہے. You can jump into livelihood, you can do perhaps better than many people without much of education. لیکن جو اوور آل ہولسٹک آپ کی ہیپینس ہے یا ایک بیلنسڈ لائف ہے اس میں تعلیم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کو آپ ڈسکاؤنٹ obviously جب تعلیم حاصل کرنے کے دوران آپ ایک پرابلم سالونگ اور ایک ڈیسیجن میکنگ کی جو اسکلز سیکھ رہے ہوتے ہیں, میرے خیال میں اس کا کوئی نعمل بدل نہیں, اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں. اچھا, ایک میسج ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ڈگریز حاصل کر رہے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی بس انہوں نے جوائن کیا یونیورسٹی کو, یا وہ اسٹوڈنٹس جو بس پاس آؤٹ ہونے والے ہیں, ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایک وائس چانسلر کا میسج کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ آپ میں سے کامیاب زندگی میں وہ ہوں گے اور بڑی کامیابی وہ حاصل کریں گے جو ہمارے سکھائے ہوئے سے آگے بڑھ کے خود بکتے ہیں. یعنی جیسے ہم کسی بچے کو چلنا سکھاتے ہیں نا, انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں, تو جب انگلی چھوڑی جائے اور آپ بیلنس کر سکیں اور آپ اپنے چلنے کو کنٹینیو کر سکیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. تو جو ہمارے سکھائے ہوئے سے آگے بڑھ کے لائف کو ایکسپلور کرتے ہیں اور کوشچنز ڈسکور کرتے ہیں اور ان کے آنسرز ڈسکور کرتے ہیں, وہ اصل میں زندگی میں کامیاب ہوں گے. سو گو بیانڈ ویئر وی آر لیونگ یو اور ویئر وی آر ٹیکنگ یو. اپنی محنت کریں, اور اب تو علم آپ کے وہ فنگر
ٹپس کے اندر آپ کے Yes, yes. موبائل فون کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت ساری, وہ آسان بھی ہے, سستا بھی ہے اور ایکسیسیبل ہے. تو اس کو حاصل کریں, اس کو سیکھیں, وقت ضائع نہ کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. بالکل, ڈیولپمنٹ جو ہے, سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے, دیٹ از دا کی ٹو سکسیس. سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن وین دس ڈیوائس بیکمز یور آکسیجن, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ اس طریقے سے ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ کو اس کو ساتھ کیری کرنا ہے. اٹ ہیز بینیفٹس ایز ویل اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ایز ویل, لیکن یو ہیو ٹو لک اٹ ٹو دس ود یور اون آئی. اور اینڈ آف دا ڈے آپ کو خود اس کے اوپر محنت کرنی ہے, اپنے آپ کو پالش کرنا ہے, اپنے آپ کو تراشنے کے اوپر محنت کرنی ہے. تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم صاحب کا, جی یونیورسٹی کے وائس چانسلر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا. شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو بھی اجازت دیجیے, اپنے اہل خانہ کا, اپنے دوستوں کا, عزیز و قرب کا, اور خاص طور پر اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف, اسٹے بلیسڈ, اللہ حافظ.